الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا يخلق نبي ولا رسول بعده لا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي لا شريعة بعد شريعتي ولا رسالة بعد رسالتي وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا وحده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر والذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنة وساءتك سيئة فأنت مؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام انتہائی قابل عزت تکریم و احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اب آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کی اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں سے ایک ارشاد گرامی تلاوت کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو خالق کائنات قرآن و سنت کے آئینے میں سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں پر جو انعامات فرمائے ہیں بے شمار ہیں۔ ان انعامات میں ایک قیمتی انعام
وہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ایمان کی صورت میں عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ایمان کی قدر ہمیں نہیں ہے، ہم ایمان کی قیمت نہیں جانتے، ہم ایمان کی اہمیت نہیں جانتے، ہم اس کی حیثیت سے واقف نہیں ہیں۔ یہ کتنا قیمتی ہے اور ہمیں اس کی قیمت کا اندازہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس کے لیے کچھ لگانا نہیں پڑا۔ ہم نے مسلمان گھرانے میں سانس لیا، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمانوں کے ہاں مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے، ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، اس لیے ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کی حقیقی قدر قیمت، اس کی عظمت کو وہ لوگ جانتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے اس کو حاصل کیا تھا، اور وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے اس اسلام کو، اس ایمان کو اپنی جانوں پر کھیل کے حاصل کیا، جانیں قربان کی، بچے قربان کیے، گھر بار قربان کیے، مال و دولت قربان کی۔ ہمارا تو کچھ بھی نہیں لگا، اس کے کچھ بھی نہیں لگا۔ پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں اذان دے دی، لیکن اس اذان کو دینے کے لیے، اس اذان کو ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے کن کن حالات کا سامنا کیا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو ایمان ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے کہ اللہ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دنیا کے اندر اگرچہ ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن میدان محشر میں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ خوب ہوگا۔ میں صبح درس میں یہ بات عرض کر رہا تھا، جہنم کے اندر مختلف طبقات ہیں۔ سب سے نچلے درجے منافق ہوں گے، اس سے اوپر کرتے کرتے مشرک ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، بدھ مت ہے، یہ سارے مذاہب مختلف طبقات کے اندر۔ سب سے اوپر کی جانب، سب سے آخری طبقہ، سب سے اوپر والا طبقہ، اس کے اندر ہوں گے مسلمان ایمان والے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا، جن کے پاس ایمان کی دولت تو تھی لیکن گناہ ساتھ زیادہ تھے، تو اپنے بدعمالیوں کی سزا بھگتنے کے لیے وہ جہنم کے اندر ہوں گے، لیکن ہوں گے کہاں؟ سب سے اوپر، سب سے اوپر۔ اور جب یہ اپنی بدعمالیوں کی، گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ ان کو جنت کا پروانہ عطا فرمائیں گے تو اس وقت کافر پٹ جائیں گے، مشرک پٹ جائیں گے، ہائے کاش ہم نے بھی زندگی میں کبھی ایک بار ہی یہ کلمہ پڑھا ہوتا تو آج ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے جان چھوٹ جاتی۔ تو یہ ایمان کی اتنی بڑی قدر و قیمت ہے، اگر کسی کے پاس اعمال صالحہ نہیں بھی ہوں گے، صرف ایمان ہے، صرف ایمان، باقی ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، تو اس صرف ایمان کا اتنا فائدہ ہوگا کہ خلود فی النار سے بچ جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے گا، اپنی سزاؤں، اپنے اعمال کی، گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت آ ہی جائے گا۔ لیکن اب اللہ نے جب ہمیں یہ عظمت، یہ ایمان، بڑی عظیم نعمت ایمان کی صورت میں عطا فرما دی ہے، اور اللہ نے اپنے کلام میں حقیقی مومنین کی، حقیقی ایمان والوں کی، کامل ایمان والوں کی، اصل ایمان والوں کی صفات کو بھی بیان فرما دیا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر اس پر اکتفا نہ کر بیٹھیں، میں نے ان کو اتنی بڑی دولت دی ہے تو اس سے کما حق کا وہ فائدہ اٹھائے۔ پھر اللہ نے وہ نشانیاں، وہ صفات، وہ کمالات بیان فرمائے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ جو ایک ایمان والے کے اندر ہونے چاہیے اور ایمان والوں کے اندر ہوتے ہیں، پھر ایمان کامل ہوگا، اور پھر یہ ایمان کما حق کا وہ فائدہ پہنچائے گا جس کے اندر یہ ساری خوبیاں جمع ہوں۔
قرآن کریم جب شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ کے پہلے ہی یہ رکوع میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی کچھ خوبیاں بیان فرمائی، متقین کی، پرہیزگاروں کی خوبیاں بیان فرمائی۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ اس قرآن کو ہم نے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اس کی ہدایت سے فائدہ کون لے گا؟ باری تعالیٰ۔ اس کی ہدایت سے نفع کس کو ہوگا؟ اس کی ہدایت کو استعمال کون کرے گا؟ اس کے رستے پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی دنیا آخرت کی کون سنوارے گا؟ رب العالمین فرماتے ہیں ھدی للمتقین، قرآن ہے تو سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا پیغام لے کے آیا ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ صرف متقین لوگ ہی اٹھا سکیں گے۔ باری تعالیٰ ذرا یہ بھی تو بتا دیجئے نا، متقین کون ہے؟ معیار تقوی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ پہلی تین صفات ایمان والوں کی قرآن، تقوی والوں کی قرآن بیان کرتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا مشاہدے نہیں مانتا، ایمان والا معجزات و نشانیوں کا مطالبہ نہیں کیا کرتا، ایمان والا یہ نہیں کہا کرتا کہ میں رب کو دیکھوں گا تو مانوں گا، ایمان والا یہ نہیں کہا کرتا کہ میں جبرائیل کو آتا ہوا دیکھوں گا تو تب مانوں گا، ایمان والا یہ نہیں کہا کرتا کہ میں آپ کے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ دیکھوں گا تو مانوں گا، بلکہ الذین یؤمنون بالغیب، جس نے رب کو نہیں دیکھا لیکن حضور کی زبان سے سنا اور مان لیا، جس نے جنت کو نہیں دیکھا اپنے آقا کی زبان سے سنا اور مان لیا، جس نے جہنم کو نہیں دیکھا سنا پیارے حبیب کی زبان سے تو مان لیا، جس نے حساب و حساب و کتاب کو نہیں دیکھا حضور کی زبان سے سنا تو مان لیا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اور یہ سب سے بڑی عظیم نعمت ہے ایمان بالغیب۔ ایمان بالمشاہدہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کل میدان محشر میں جو لوگ دنیا کے اندر قیامت کا انکار کرتے تھے، جو یہ کہا کرتے تھے کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں، کل جب میدان محشر میں اٹھا کر کھڑے بھی کر دیے جائیں گے، جو کہا کرتے تھے حساب و کتاب نہیں، ان کے سامنے اعمال کا ترازو بھی قائم کر دیا جائے گا، جو کہا کرتے تھے کوئی جنت جہنم نہیں ہے، جنت بھی سامنے لائی جائے گی، جہنم بھی سامنے لائی جائے گی۔ جب سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس وقت کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے ربا دنیا کے اندر تو دیکھا نہیں تھا، جنت دیکھی کوئی نہیں تھی، جہنم دیکھی کوئی نہیں تھی، حساب و کتاب کا اندازہ کوئی نہیں تھا، ذہن میں بات آتی تھی ہم بولتے ہیں بولوں کو کون تولے گا، ہم تو کام کرتے ہیں کون لکھے گا، ہم چھپ کے اعمال کریں گے کون دیکھے گا۔ باری تعالیٰ دنیا کے اندر تو یہ باتیں سمجھ کوئی نہیں آتی تھی، لیکن اللہ العالمین ابصرنا، آج اپنی آنکھوں سے محشر کا میدان بھی دیکھ لیا ہے۔ دنیا کے اندر تو ہم کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے تو کون اٹھائے گا ہمیں؟ باری تعالیٰ آج اٹھ بھی گئے ہیں، اپنے آپ کو اٹھتا بھی دیکھ لیا، مرنے کے بعد تو
بھی سامنے آ گیا، اعمال کا ترازو بھی سامنے آ گیا، جنت بھی سامنے آ گئی، جہنم بھی سامنے آ گئی۔ ابصرنا، باری تعالیٰ سب آنکھوں سے دیکھ لیا، ہر وہ بات جس کا دنیا میں انکار کیا کرتے تھے سب آنکھوں کے سامنے آ چکا ہے۔ وسمعنا، باری تعالیٰ آج ہم مان بھی گئے ہیں، سن بھی لیا، مان بھی گئے۔ اور اب کیا کیجئے؟ فرجعنا نعمل صالحا، ایک موقع دے دیجئے باری تعالیٰ، ایک موقع دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے۔ واپس جانا چاہتے ہیں، تجھ پہ ایمان لانا چاہتے ہیں، آخرت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، قبر کو قیامت کو ماننا چاہتے ہیں، ایک موقع دے دیا جائے۔ رب العالمین فرمائیں گے نا نا، یہ تو ایمان بالغیب معتبر تھا، تم بن دیکھے مان لیتے، آج جنتوں میں مزے کر رہے ہوتے، تم تو دیکھنے والے تھے، تم تو کہا کرتے تھے جب تک نظر نہیں آئے گا نہیں مانیں گے، آج سب نظر آ گیا ہے، آج ماننے کا فائدہ کوئی نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، تقوی والوں کی، ایمان والوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ مشاہدے کا تقاضا کبھی نہیں کرتے۔ ذرا اٹھا کے دیکھیے نا، ابو جہل آیا میرے آقا کے دربار میں آ کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاند آسمان کے دامن میں چمک رہا ہے، اگر یہ دو ٹکڑے ہو جائیں تو تجھے مان لوں گا۔ میرے آقا کی انگلی اٹھتی ہے، چار ٹکڑے بھی ہوتا ہے، مشاہدہ بھی کر لیا لیکن نہ مانا بدبخت۔ ادھر دیکھیے ابو بکر آیا ہے، ابو بکر آیا ہے، میرے آقا معراج سے ہو کے واپس آتے ہیں، آ کر بیان فرماتے میں ایک رات میں یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے جنت جہنم سب کا نظارہ کر کے آیا ہوں، سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے مشاہدے کا تقاضا کوئی نہیں کیا، منا وصدقنا، یا رسول اللہ آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے، آپ کی زبان پر ہمیں اعتبار ہے۔ ایمان والا، تقوی والا، جسے اللہ ہدایت کی دولت عطا فرما دے، وہ مشاہدے نہیں مانگا کرتا۔ مشرکین تو بار بار آیا کرتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ ہو جائیں تو مان لیں گے، آپ کے ساتھ نوکر چاکر ہوں تو مان لیں گے، بڑی بڑی کوٹھیاں محلات ہوں تو مان لیں گے، ہم اپنے اللہ کو آسمان پھٹ جائے، اللہ کو سامنے دیکھ لیں تو مان لیں گے، جبرائیل قرآن لے کے آئے ہم سامنے دیکھ لیں تو مان لیں گے۔ لیکن ابو بکر نے تو مطالبہ کوئی نہ کیا، نہ عمر نے تو مطالبہ نہیں کیا، بلال حبشے سے دوڑتا ہوا آیا، مطالبہ نہیں کیا، سہیب روم سے دوڑتا ہوا آیا، مطالبہ نہیں کیا، لیکن ابو العباس تھا، مشاہدوں کے مطالبے ساری زندگی کرتا رہا، لیکن ایمان کی دولت اس کو نہ مل سکی۔ ایمان بالغیب بڑا معتبر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں، تقوی والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جہاں پر بھی ایمان والوں کے اوصاف کا تذکرہ ہوگا آپ دیکھیں گے اس ایمان کے بعد جہاں پر بھی آپ کی نظر پڑے گی وہاں نماز آئے گی، نماز۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا، کہ اس کے اندر سے جو ایمان کی اصل نشانی تھی وہی ختم ہو گئی۔ تو نماز ایمان کی سب سے بڑی نشانی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تقوی والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ میں درس میں بھی کہا کرتا ہوں، اللہ نے نماز پڑھنے کا نہیں کہا، پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن چھان کے دیکھیے، قرآن بار بار اقامت الصلاۃ اقامت الصلاۃ اقامت الصلاۃ کہے گا، کہیں پر بھی نماز پڑھنے کا نہیں کہے گا۔ جب بھی قرآن نماز کی دعوت دے گا تو اقامت صلاۃ کا حکم دے گا۔ ربا اقامت کیا ہوتی ہے؟
یقیمون الصلاۃ کا کیا مطلب؟ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ کا مطلب یہ فرائض کی پابندی، فرائض کی رعایت رکھی جائے، واجبات کی رعایت رکھی جائے، سنت و مستحبات کی رعایت رکھی جائے، مفسدات مکروہات کو سامنے رکھا جائے، ان سارے مسائل بندے کے ذہن میں ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں یہ فرض ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں یہ واجب ہے، میں یہ کر رہا ہوں یہ سنت ہے، میں یہ کر رہا ہوں یہ مستحب ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں یہ مفسدات میں سے ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں یہ مکروہات میں سے ہے۔ یہ اقامت صلاۃ کی پہلی نشانی کہ تمام کی تمام مسائل کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ اقامت صلاۃ قرآن کا مطالبہ۔ اور نمبر 2 اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ تنہا نماز اگرچہ ادا ہو جائے گی، تنہا نماز یوں کہہ دوں کندھوں سے بوجھ اگرچہ اتر جائے گا، لیکن قرآن کا تقاضا پورا کبھی نہیں ہوگا۔ قرآن اقامت صلاۃ کا تقاضا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے آقا کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، میرے آقا کی آیات مبارکہ میں اگر کوئی بندہ 2 بندوں کے 2 آدمیوں کے سہارے چل کر بھی مسجد میں آ سکتا تھا، اسے ملا کے سب میں کھڑا کیا جاتا تھا، وہ بھی گھر میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ آج ذرا اٹھائیے نا احادیث کو اٹھائیے، میرے آقا رحمت للعالمین پیغمبر ہونے کے باوجود فرماتے ہو میرے پیاروں میرا دل کرتا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں چند کسی بندے کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دوں، اپنے ساتھ چند ساتھیوں کے لے جاؤں، اسے کہو جو مسجد میں موجود ہے انہیں نماز پڑھاؤ۔ خود کہاں جا رہے ہیں پیارے آقا؟ اللہ کے محبوب فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے میں جاؤں محلے کے اندر چکر لگاؤں، گشت کروں، جا کے دیکھوں کون کون لوگ بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے میں چند ساتھیوں سے کہوں وہ ایندھن اکٹھا کریں، اور جو لوگ بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں سمیت جا کے جلا دوں۔ اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں ایسا کر گزرتا۔ یہ جماعت کی اہمیت میرے آقا نے سمجھا، یہی قرآن کا تقاضا بھی ہے۔ اور اگر آپ حضور کی زندگی حضور کے دور کو اٹھا کر دیکھیں تو پیارے آقا کے دور مبارک میں منافقوں کا سردار رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ بھی کبھی جماعت کی نماز ترک نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی صف میں آگے کھڑا ہوتا ہے۔ منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے، رئیس المنافقین ہے، تو میرے آقا کے دور میں منافق کو بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ اقامت صلاۃ قرآن کا مطالبہ۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایمان والے تقوی والے وہ لوگ ہیں جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ انہیں پتا ہے کہ جو چیز اللہ کے راستے میں دیں گے وہی ہماری ہے، جو بچا کے رکھیں گے وہ ہماری اپنی کوئی نہیں۔ صحابہ کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ صحابہ یہ بات سمجھ چکے تھے۔ میرے آقا نے جب اشارہ فرمایا نا کہ صحابہ مال چاہیے، صدیق اکبر گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں، سارا سامان گٹھڑی میں باندھا حضور کے قدموں میں لا کے گھر میں سوئی بھی نہ چھوڑی۔ کیوں نہ چھوڑی؟ وہ جانتے تھے کہ جتنا حضور کے قدموں میں لا کے ڈھیر کریں گے وہی تو ہمارا اپنا ہے، جو گھر میں بچ جائے گا وہ اپنا کوئی نہیں ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ابھی سانس چلی جائے تو یہ تو وارثوں کا ہے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو وہ ہوگا جو آپ نے قدر میں اس اکاؤنٹ میں جو آپ نے ٹرانسفر کر دیا وہ آپ کا اپنا ہے۔ یہ صحابہ سمجھ چکے تھے، یہ ہم نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں جو بچا کے رکھیں گے، جو بینک میں رکھیں گے وہ ہمارا ہے، وہ ہمارا کبھی نہیں، کبھی نہیں ہمارا۔ ہمارا وہ ہے جسے ہم نے اللہ کے راستے میں لگایا، جسے ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ ہمارا ہے، اور وہ میدان محشر میں کام آئے۔ دنیا کے اندر تجوریاں بھر بھر کے رکھی، لیکن اگر میدان محشر میں آپ کے پاس زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے، اتنا سونا چاندی آ جائے اور اتنا اور آ جائے، ڈبل ہو جائے،
تو یہ سب دے کر آپ اللہ کے دربار میں دو، باری تعالیٰ یہ سب لے لو اور مجھے ایک لمحے کے لیے راحت مل جائے، میدان محشر کی سختی سے نہیں ملے گی۔ لیکن اگر دنیا میں کسی نے اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا دانہ بھی خرچ کیا ہوگا تو وہ وہاں پر بہت پہاڑ جتنا سونا چاندی خرچ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو اما رزقناہم ينفقون، تقوی والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے دوسرے مقام پر جو آیت میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی، وہاں پر ایمان والوں کے جو سامنے آیت فرمایا، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والے وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آ جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے نا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، شیر خدا ہے، اذان کی آواز کانوں میں پڑا کرتی تھی، بدن پہ کب کبھی تاری ہو جایا کرتی تھی، کچھ پسینہ نکل آیا کرتا تھا۔ پوچھنے والے پوچھا کرتے تھے شیر خدا آپ کے پسینے کی وجہ کیا ہے، آپ کے جسم پر آنے والی کب کبھی کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کرتے تھے کس کے دربار سے بلاوا آ رہا ہے، اس کے دربار میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں، کس منہ سے اس کے در پہ جاؤں گا، کیسے کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں اور آپ کتنے گناہوں کا بوجھ لے کر بھی اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، ہم موبائل چھوڑنے کو تیار کوئی نہیں ہوتے، ہم باتیں چھوڑنے کو تیار کوئی نہیں ہوتے، ہم دنیا کے معاملات کو تھوڑا روکنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتے۔ اور وہ صحابہ ہیں جو اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، اللہ کا نام سنتے ہی ان کے بدن پہ کب کبھی تاری ہو جایا کرتی تھی کہ اللہ کے دربار میں جا کے کھڑا ہونا پڑے گا، کیسے کھڑے ہوں گے؟ فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ ہمارے سامنے تو قرآن پڑھا جائے تو ہم تو اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، قرآن کی محفل میں بیٹھنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا، لیکن ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، ان کا ایمان ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، وہ تو اللہ کے قرآن کو سن کے جھوم رہے ہوتے ہیں، مسرور ہو رہے ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اور تیسری نشانی بیان فرمائی اس آیت کریمہ میں، رب العالمین پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ ہو، جس نے پیدا کیا ہے وہ سنبھالنا جانتا ہے، وہ آپ کے مسائل کو دیکھ بھی رہا ہے، وہ آپ کے حالات سے واقف بھی ہے۔ میں اس دن درس میں بات عرض کر رہا تھا، حدیث پاک سامنے آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی روایت تھی کہ جو شخص اس کا ورد جاری رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو وہاں پر شیخ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار پڑھ کے نا پھر دروازے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دروازہ کھولے کہ نہیں کھولے، بس ایک بار پڑھ دیں نا تو پھر پڑھ کے ڈھونڈتے ہیں دروازہ کھول، تو یہی شیخ کی نہیں آتی ایک بار پڑھنے سے۔ یہ تو وہ تو حکیم ہے، وہ تو اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کب میرے بندے کو کیا دینا بہتر ہے، وہ دیتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ اپنی مرضی سے دے گا، وہ میری تیری مرضی سے نہیں دے گا۔ اس لیے جب اعمال ہو، اعمال کرنے کے بعد توکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو کہ مجھے یہ جتنے اعمال کر رہا ہوں، جو فضائل میں نے اپنے نبی کی زبان سے سن لیے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہا ہوں، تو غصہ میرے اللہ پر ہے، میرا اللہ مجھے اس کا صبر صلہ ضرور دے گا، آج نہ دیا کل دے گا، اور کل بھی نہ دیا دنیا میں نہ دیا۔ وہ تو حکیم ذات ہے، وہ جانتا ہے کہ اس بندے کو دنیا کے اندر دے دیا تو آخر میں اس کے لیے کچھ نہیں بچے گا، وہ سارے اس کے صلے آخر کے لیے سنبھال کر رکھتے پھر بھی ہوگی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا
آج دنیا کے اندر دعائیں کرتے ہیں، ایک قبول نہ ہو، دوسری قبول نہ ہو، تیسری قبول نہ ہو، گلو شکووں پہ آ جاتے، سنتا ہی نہیں اللہ ہماری، نعوذ باللہ۔ ہم تو یہ کہنے پہ آ جاتے ہیں، لیکن کل میدان محشر میں وہ دعائیں جو بندے نے دنیا میں مانگی ہوگی وہ قبول نہ ہوئی، میدان محشر میں جب ان کا صلہ دیکھے گا، ان کا بدلہ دیکھے گا، ان کی جزا دیکھے گا، اور اس وقت حسرت کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہوئی نہ ہوتی۔ ساری دعائیں اللہ دنیا میں قبول نہ کرتا ہے، میدان محشر میں قبول ہوتی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس رب پہ بھروسہ رکھیے، اس رب پہ توکل کیجیے، وہ رب آپ کے سارے حالات کو سنوارنا چاہتا ہے۔ اس کے ہاں وہ اسباب کو نہیں دیکھتا، وہ مسبب الاسباب ہے، مسبب الاسباب۔ تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، کامل ایمان والوں کی نشانی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے یہاں پر اور بھی اوصاف بیان فرمائے ہیں، یہاں پر بھی الذین یقیمون الصلاۃ نے کہا نا، جہاں پر بھی آپ ایمان والوں کے اوصاف کھولیں گے نا تو اقامت الصلاۃ وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں پر بھی 3 اوصاف بیان کرنے کے بعد قرآن کہتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جو نماز کی طرف کوتاہی نہیں کرتے، جو نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے۔ نماز پر زور اس لیے دیا ہے، میدان محشر کا پہلا پیپر ہی نماز کا ہوگا، پہلا پیپر نماز کا۔ سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، نماز کتنی ادائیگی کر کے آئے، اس کا سوال سب سے پہلے حقوق اللہ کے اندر۔ اور آگے فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کون سا وعدہ ہم نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ ہم نے کیا عالم ارواح میں کیا تھا، مفسرین کرام اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد، ایک تو وہ عہد مراد ہے جو عالم ارواح میں کر کے آئے۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع فرما کر ان سے خطاب فرمایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ تمہیں دنیا کے اندر بھیجوں گا، دنیا میں جاؤ گے، الست بربکم، تمہارا رب کون ہوگا؟ تو وہاں ہر شخص نے عالم ارواح میں تمام روحوں نے بیک زبانوں میں کہا تھا قالوا بلا شہدنا، باری تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا معبود ہوگا۔ یہ عہد ہم عالم ارواح میں کر کے آئے، اور اس عہد کی پاسداری ضروری ہے۔ اور دوسرا عہد وہ ہوتا ہے جو ہم کلمہ پڑھ کے اللہ سے یاد کرتے ہیں، اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ 2 باتوں کا عہد ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ یہ بھی ہمارا وعدہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اسے بھی پورا کرنا چاہیے۔ اور ولا ينقضون الميثاق بھی فرمایا ہے کہ یہ تو اللہ کا وعدہ تھا، دنیا کے اندر معاملات میں کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر دے، ایمان والے کی نشانی ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا عہد له، جو بندہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، وعدوں کو توڑتا رہتا ہے، اس میں ایمان کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ لا ایمان لمن لا عہد له، جو وعدوں کا پاسدار نہیں ہے اس پر ایمان نہیں ہے۔ اگرچہ محدثین کرام نے کامل ایمان کی نفی فرمائی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ لا ایمان لمن لا عہد له، جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے۔ یعنی گویا حضور نے یہ بیان فرما دیا وعدہ خلافی کرنا مومن کی پہچان ہی نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے جو وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے گا، چاہے وہ اللہ سے کرے یا اللہ کی مخلوق سے کرے، اللہ کے بندوں سے کرے، اس وعدے کو پورا کرے۔ اور ایمان والوں کی ایک اور نشانی جو قرآن کریم نے بیان فرمائی الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والے وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر، اللہ کا نام سن کر جھوم جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے خبردار بھی فرما دیا یاد رکھو دنیا کے اندر سکون تمہیں ملے گا بھی نہیں، جب بھی تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا وہ اللہ کے ذکر میں ہی ملے گا۔
یہ سارے اوصاف جو چند ایک قرآن کریم سے اٹھا کر میں نے آپ کے سامنے رکھے، جو ایمان والوں کے اوصاف ہیں، یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں۔ جس خوش قسمت کو یہ اوصاف مل جائے اس کے لیے قرآن کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، ایسے ایمان والے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں، میدان محشر کے اندر بھی کامیاب ہیں، بیسر و سامانی میں بھی کامیاب ہیں، لباس پہننے کے لیے کوئی نہیں پھر بھی کامیاب ہے، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں پھر بھی کامیاب ہے، رہنے کے لیے مکان میسر نہیں پھر بھی کامیاب ہے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس لیے تو اقبال نے کہا نا، کسے خبر کہ ہزاروں کام رکھتا ہے، کسے خبر کہ ہزاروں کام رکھتا ہے، وہ فقر کہ جس سے ہو بے پردہ رول قرآنی، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، رب رحمان کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، فقر و فاقے بھی ہوں گے مقام بلند ہوگا، بے سر و سامانی بھی ہوگی مقام بلند ہوگا۔ مجھے نہ مجھ سے میری بات اگر آپ کو سمجھنا ہے، وہ آنے والے بلال کو دیکھیے نا، فقر و فاقے کے اندر آیا ہے، حسب و نسب بھی ساتھ نہیں لایا، مال و دولت بھی ساتھ نہیں لایا، کوئی کوٹھی کار بنگلہ بھی ساتھ نہیں لایا، صرف حضور سے آگے جڑا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کیا ہے، رب رحمان سے تعلق مضبوط کیا ہے۔ اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ چلتا مکے کی زمینوں پہ قدموں کی آڑ جنت میں سنائی دیتی ہے، لیکن دوسری جانب ابو لہب کو دیکھ لیجیے، حسن کا بادشاہ ہے، ابو لہب کہا جاتا ہے، شولوں والا کہا جاتا ہے، حسین و جمیل بھی ہے، سردار بھی ہے، مال و دولت بھی سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے، قرآن سے تعلق نہیں ہے، رب رحمان سے تعلق نہیں ہے۔ قرآن کہتے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے پاس دولت ہے پھر بھی تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں، تیرے پاس حسن ہے تو تب بھی برباد ہو جائے، تیرے پاس سرداری ہے تو تب بھی برباد ہو جائے، تو قریش مکہ والوں کا، تو قریش کا رئیس ہے پھر بھی برباد ہو جائے۔ آپ کے سامنے بات آ گئی، ایمان ہو کچھ بھی پاس نہ ہو، قدموں کی آڑ جنت میں سنائی دے گی، ایمان نہ ہو ساری دنیا پاس ہو، دنیا کے اندر ہلاکت کے فیصلے آ جائیں گے۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ۔ ابھی آپ نے یہ آخری جو صفت ایمان والوں کی سنی وہ کیا تھی؟ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کو سن کر ان کے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ اطمینان ملتا ہے۔ اور آج آپ کے دلوں کو اطمینان ہمیں نظر آنا چاہیے۔ لا الہ ایسے پڑھیے جیسے آپ کے دل اللہ کے ذکر سے جھوم رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جھوم کر آواز نہیں آ رہی، لا الہ یہ دنیا تجھ کو کیا سکون پہنچا سکے گی؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ نہیں۔ سکون دنیا سے آپ کو کبھی نہیں مل سکتا۔ یہ دنیا تجھ کو کیا سکون پہنچا سکے گی؟ یہی تو مایا رنج و رسوا ہے، جس کے پاس جتنی دولت ہے وہ اتنا پریشان ہے، کہاں سنبھالو، کس سے بچا کے رکھو، ڈاکے کا خطرہ، چوریوں کا خطرہ، ہر ایک کو ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے۔ یہ دنیا تجھ کو کیا سکون پہنچا سکے گی؟ یہی تو مایا رنج و رسوا ہے، اور سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں، جو میرا مایا جذب جنوں ہے، اور یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی کی یاد اس کا سکون ہے، لا الہ
یہ بھی وعدہ ہے جو بھی آپ کے سامنے عرض کیا، الذین یوفون بعہد اللہ، ایمان والا وہ ہے جو اللہ سے کیے وعدے کو پورا کرتا ہے. وہی وعدہ آج آپ دوبارہ کر رہے ہیں، اسی کی تجدید ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا